غلام عدالت سے آپ کیا توقع رکھ سکتے؟ میرے خیال میں 6 ججز نے جو کیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور ISI کا کردار صاف کرنے کے لیے کیا ہے۔ ادھر دیکھیں، ادھر ایک دہشت گرد پکڑا جاتا ہے، اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو یہ تو دہشت گردوں کے باپ ہے، ان کے خلاف کیا آپ کو ثبوت ملے گا؟ کوئی ایسا ایک بندہ ہوگا جو عدالت میں جا کے ISI کے جرنیل یا ISI کے کرنیل یا ISI کے بریگیڈیئر کے خلاف ادھر سامنے ہی گواہی دینے کو تیار ہوگا؟ لہٰذا نہ کوئی گواہی ملے گی، نہ کوئی ثبوت ملے گا، اور آخر میں یہی ججز سب کہہ دیں گے کہ یہ سب صاف ہے، ISI کا کوئی کردار نہیں۔ عسکری پارلیمنٹ کا عسکری حکومت ہے، اور جہاں عسکری حکومت اور عسکری پارلیمنٹ ہوں گے تو وہاں کور کمانڈر کے ڈائریکشنز آتے جائیں گے۔ یہ تو ایک واضح میٹنگ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کا پختونخوا اس وقت پریکٹیکلی مارشل لا ہے۔ آپ کی پختونخوا پہ حکومت علی امین گنڈاپور نہیں کر رہا، آپ کی پختونخوا پہ حکومت کور کمانڈر اور سیکٹر کمانڈر کر رہے ہیں۔ آپ کے ادھر کے سارے ادھر اوسی نوشہرہ بیٹھا ہوئے اور جو چارسدہ وغیرہ ڈیل کر رہے ہیں، ادھر کیا آپ کو نہیں پتا کیا سارے ٹرانسفرز وہ نہیں کر رہے، ساری پوسٹنگز وہ نہیں کر رہے؟ تو لہٰذا پریکٹیکلی پختونخوا اور بلوچستان کو اگر ہم دیکھیں تو پریکٹیکلی ہم 110% مارشل لا سے گزر رہے ہیں اور ان کی حکومتیں چل رہی ہیں۔ یہ سب ڈرامے ہے۔ کل آج تو چلے ٹھیک ہے، کنفیڈریشن ہے، وہاں پہ مسلم لیگ ہے، یہاں پہ PTI ہے، سنی اتحاد کیا ہے اس کا نام جو ہے PTI، تو جیسے میں نے کہا تھا ایک ڈیڈ باڈی ہے، ڈیڈ ہو گئی ہے، وہ تو ختم ہے، اس کے تو ماتا اس کا تو جو تابوت ہے اس پہ کیل لگ چکے ہیں، اور PTI ختم ہے۔ آج کل اگر ہم PTI کا نام لیتے ہیں تو پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ PTI نہیں ہے۔ جو سنی اتحاد ہے میرے خیال میں وہ اگر کل ہم دیکھیں، کل تو PTI کی حکومت تھی، ادھر سوات والا جو تھا اس کا نام میں ابھی بول رہا ہوں، محمود خان، وہ وزیر اعلیٰ تھا، ادھر عمران وزیر اعظم۔ تو کیا اس دور میں پختونخوا کو اپنا حق ملا؟ میرا سادہ سوال، اگر اس دور میں حق ملا ہوتا تو آج میں ان سے یہ امید رکھ لوں گا کہ یہ اپنا حق حاصل کر لیں، لیکن اگر اس دور میں حق نہیں ملا، اگر اس دور میں یہ ہوا ہے کہ عمران خان نے پختونخوا میں آ کے جلسے میں اعلان کیا کہ میں پختونخوا کو اپنا حق نہیں دوں گا، اور پیچھے پختونخوا کی کابینہ میں بیٹھ کے تالیاں بجا رہی تھی، اگر یہ سب ہوئے تو آپ کس سے امید رکھتے ہیں کہ آپ کا حق لینے والے جو ہیں، پختونوں کا حق لانے والے جو ہیں، وہ پختونوں کو پتہ ہے کون ہے، اور وہ پھر وہاں پہ شہباز شریف یا نواز شریف نہیں، وہاں پہ ابلیس بیٹھا ہو، شیطان بیٹھا ہو، وہاں پہ فرعون بیٹھا ہو، انشاءاللہ وہ حق لانا ہم جانتے ہیں۔ ملک کی معیشت کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم نے اپنے دفاعی اخراجات کنٹرول نہ کیے، جب تک ہم نے اپنا 80 سے 90% بجٹ دفاع سے ہٹا کے قوم کے لیے مستخدم، جب تک ہم نے اپنے پرائرٹیز نہ بدلے، جب تک ہم نے ایٹم بم کو ترجیح دینے کے بجائے کارخانے کو ترجیح دے، جب ہم لنگر خانے کے بجائے تعلیم کو ترجیح دے، اسکول کو ترجیح دے، انشاءاللہ ہماری اکانومی بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، قرضوں پہ کوئی اکانومی نہیں چلتی، یا کوئی اکانومی قرضوں پہ بہتر نہیں۔ ایسے ہم بے وقوف ہیں کہ ہم قرض لے کے ناچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم اچھے ہو جائیں۔ قرضوں پہ کون اچھے ہوئے؟ نہیں، آپ کو قرضوں، ٹھیک ہے، قرضوں کے بغیر آپ نہیں چل سکتے، آپ ان لوگوں کی جھولیوں میں بیٹھ کے آپ اس حد تک پہنچ گئے کہ اب آپ قرضوں کے بغیر نہیں چل سکتے، لیکن قرضوں کے ساتھ ساتھ آپ کو خود احتسابی کرنی ہوگی۔ انگریزوں کے جو پروٹوکول کا رویہ، ادھر DC AC ممبرز، میں ایز اے سینیٹر میں اس دن گیا، میں نے جو سینٹ میں دیکھا، بھئی یہ فالتو کے پروٹوکولز ہیں، 90 سینیٹرز بیٹھے ہوئے، میرے خیال میں 100 سے زیادہ سٹاف بیٹھا ہوا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی ہوں، شاہانہ طرز زندگی ہمیں ختم کرنی ہوگی، ہمیں پروٹوکولز ختم کرنے ہوں گے، ہمیں شاہانہ ہر کردار ختم کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اکانومی وائز ایک ایسے پوزیشن پہ ہے کہ ہم میرے خیال میں اٹیک کے بجائے دفاع پہ ہم ترجیح دیں۔ ہمارے پاس حملے کے جو بھی چیزیں ہیں ہمیں یہ ختم کرنا، ہم حملے کے قابل نہیں ہیں، ہمیں ایٹم بام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ جو 5 تھے وہ تو ختم ہو گئے ہیں، ابھی ہمیں پتہ نہیں، وہ چیزیں تو شیلز تو دکھتے ہیں لیکن پتہ نہیں اندر کوئی ایٹم یا کوئی بم ہے بھی کہ نہیں۔ لیکن ہمیں یہ ترجیحات ختم کر کے دفاع کو ترجیح دیتے ہوئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج کو ختم کرو، فوج کو رکھو لیکن دفاع کی حد تک رکھو۔ حملہ ہمارا کام نہیں، اور میرے خیال میں جو بھی حملے کا ہتھیار ہے ہمارے پاس وہ ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں ہر قدم اکانومی کی خاطر قربانیاں دیتے ہوئے، اپنی قوم اور غربا کے خاطر ہمیں ایسے قدم لینے پڑیں گے کہ ہم خود احتسابی کا عمل پہلے سیاستدانوں سے شروع کریں، پارلیمان سے شروع کریں، اور پھر دوسرے اداروں تک اس کو پہنچائے، اور یہ خود احتسابی کا عمل کہ اپنے خرچے کم سے کم۔ آپ کو کوئی رائلٹی نہیں مل رہی، آپ کو ایک چیز کی رائلٹی نہیں مل رہی، یہی تو ہماری لڑائی ہے۔ 18 امینڈمنٹ کیا ہے؟ 18 امینڈمنٹ میں خاص کلوز ہے، بلکہ ہمارا 73 کنسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ جو بھی قدرتی وسائل ہیں اس پہ جو حق ہے وہ بنیادی طور پہ اسی صوبے کا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان، ادھر حق اور اختیار ان کا ہے جن کو یہاں پہ ستارے لگے ہوتے ہیں، ادھر حق اور اختیار ان کا ہے جن کو یہاں پہ انگریزوں کے بیجز لگے ہوتے ہیں، ادھر حق اور اختیار ان کا ہے جن کو بیلٹ لگا ہوتا ہے، اور جو اچھی غلامی کر کے اچھا سلوٹ کر سکتے ہیں، ادھر حق اور اختیار ان کو ملتا ہے۔ تحریک شروع نہیں، تحریک انشاءاللہ اپنی کنٹینیو رہے۔ ہم نے اس تحریک کا شروعات اور آغاز کر چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس حد تک جا چکے ہیں تو میرے خیال میں دونوں طرف سے وی آر ایٹ اے پوائنٹ
ऑफ नो रिटर्न। तो मेरे ख्याल में ये जो लोग ये बातें कर रहे हैं या ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई हमारे रास्ते बदल गए हैं या हमने सौदा कर लिया, तो वो मेरे ख्याल में नामुमकिन है। हमारे सियासत में इस तरह की सौदाबाजी नामुमकिन है। अगर हम ये सौदाबाजियां करते तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े ओहदे हमारे लिए मुंतजर थे और तारीख में भी थे और आगे भी मुंतजर रहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह खान की सियासत और बादशाह खान के घराने ने कभी ये सौदाबाजी किया नहीं। लिहाजा हम भरपूर उसी नारे के साथ के उसी नजरिए के साथ कि फौज का सियासत में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, फौज का काम सिर्फ दिफा के हद तक होना चाहिए, वो दिफा जो पाकिस्तान का हर शहरी का हक है, क्योंकि हम अपने जेबों से, अपनी रगों से, अपने बच्चों के रगों से खून निकाल के हम फौज को पैसे दे रहे हैं और फिर उसकी जिम्मेवारी ये है कि वो हमारी बुनियादी दिफा करे जो इस मुल्क में एक शहरी की भी दिफा नहीं हो रही। लिहाजा वही तहरीक हम चलाएंगे, फौज को सब कामों से मुकम्मल करके बॉर्डर पे। देखिए मेरे ख्याल में मेरा एक नुकाती नजरिया इस वक्त, और वो नजरिया जिस तरह आपने बोला, कोई इसको आइन की बालादस्ती बोले, कोई इसको अवाम का इख्तियार बोले, कोई इसको जमहूरियत की बालादस्ती बोले, या कोई इसको मिलिटेबलिशमेंट के कंट्रोल करना बोले, लेकिन वही है और इंशाल्लाह वही हमारा चलता रहेगा। इसके साथ जो भी मेरे साथ इकट्ठे होने को तैयार, इस एक पॉइंट, मेरा किसी के साथ जाती दुश्मनी, हाँ मैं ये नहीं चाहता कि मैं इतनी तहरीक चलाऊं इसलिए कि खुदा न खास्ता कल को मैं वजीर आजम बनूं। मेरे अल्फाज देखे, खुदा न खास्ता कल को मैं कोई ओहदा ले लूं, मैं इसलिए नहीं कर। उधर तो साफ वाज़े है, उधर तो उनको अवाम की नहीं पड़ी, उधर उनको जमहूरियत की नहीं पड़ी, उधर उनको पार्लियामान की नहीं पड़ी, उधर उनको आइन की नहीं पड़ी। बल्कि अगर आज नियाजी को कोई कहता है कि आपको हम वजीर आजम बनाने को तैयार है, आज वो इसको बाप बना लेगा। वो तो हर उस बंदे को, आप अगर उसको ये इख्तियार देना चाहते हो, वो कल आपको बाप बना लेगा। लिहाजा उसका अवाम को कोई लेने देने नहीं, उसका जात से ताल्लुक है, और जो बंदा भी जात से ताल्लुक रखता है वो आजकल इस तहरीक में हमारे साथ चल नहीं सकता। दूसरी बात ये कि इस तहरीक में हमें चाहिए कुर्बानियां। बादशाह खान बाबा ने 37 में ऐलान किया था अंग्रेजों से आजादी का, 17 साल सन 47 में आजादी मिली। उन 17 साल में कैद थे, जिलावतनियां थी, शहादतें थी, सब कुछ था। इधर तो ऐसे लोग हैं जो एक थप्पड़ की मार है, उनको मैं अपने साथ करूं ताकि मेरी पूरी तहरीक एक थप्पड़ की मार हो जाए। लिहाजा इंशाल्लाह मैं उन लोगों को अपने साथ चलाऊंगा जो अपने नफ्स पे काबू रखते हो, जो इस कौम की खातिर जेल जाने को तैयार हो, जो इस कौम की खातिर हथकड़ी और बेड़िया पहनने को तैयार हो, जो इस कौम की खातिर शहादत तस्लीम करने को तैयार हो। इंशाल्लाह वो लोग हमारे। जी अभी जो माहौल है, तो हमने तो ये सोचा है कि हम रिक्वेस्ट करें कि हम तो हुकूमत के साथ इस वक्त जा नहीं सकते, और हुकूमत के साथ साथ जो दूसरे लोग हैं उनके साथ भी हम ना जा सकते और ना जाने को तैयार हैं। तो हम इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें न्यूट्रल बेंचेस दें। हम ना गवर्नमेंट के साथ जाने को तैयार है, ना अपोजिशन के साथ जाने को तैयार है।